نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کتب علیکم القتال، فرض ہوئی تم پر لڑائی، وہو کرہ لکم، اور وہ بری لگتی ہے تم کو، وعسى ان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ تم کو بری لگے ایک چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور شاید تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔ فائدے میں لکھتے ہیں، جب تک آپ مکہ میں رہے آپ کو مقاتلہ کی اجازت نہ ہوئی، جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو مقاتلہ کی اجازت ہو گئی، مگر صرف ان کفار سے کہ جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کریں، یعنی جنگ کرے۔ اس سے بعد علی العموم کفار سے مقاتلہ کی اجازت ہو گئی، اور جہاد فرض ہوا اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کرے تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ، بشرطے کہ جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پائی جائیں۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت یا معاہدہ کر لے یا ان کی امن اور حفاظت میں آ جائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلہ میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔ برے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قابل رد و انکار نظر آئے اور مخالف حکمت و مصلحت سمجھا جائے اور معجب ناخوشی اور تنفر ہو، سو اتنی بات میں کوئی الزام نہیں۔ جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلہ سے زیادہ دشوار کوئی شے نہ ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا مضر، یعنی نفع بخش سمجھو یا نقصان والی چیز سمجھو، وہ واقعہ میں بھی تمہارے حق میں ویسے ہی ہوا کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھو اور وہ مفید ہو، اور کسی چیز کو مفید خیال کر لو اور وہ
نقصان دہ ہو۔ تم نے تو سمجھ لیا کہ جہاد میں جان و مال سب کا نقصان ہے اور ترک جہاد میں دونوں کی حفاظت، اور یہ نہ جانا کہ جہاد میں دنیا اور آخرت کے کیا کیا منافع ہیں اور اس کے ترک میں کیا کیا نقصان ہیں۔ تمہارے نفع اور نقصان کو خدا ہی خوب جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس لیے وہ جو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اپنے اس خیال کو چھوڑ دو۔ اب ہم مولانا محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن سے کچھ تبصرہ اس پر اور تفسیر بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں مسئلہ مذکور الصدر آیات میں سے پہلی آیات میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں، کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہگار ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد الجہاد ماض الی یوم القیامہ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا وجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کرے اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ نیز صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے ہوں تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی وقت امام المسلمین سربراہ مملکت ضرورت سمجھ کر نفیر عام حکم دے
اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو، یعنی جس ملک کا فوج اس کے لیے کافی نہ ہو، تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہاء و محدثین نے یہ حکم قرار دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ مسئلہ اسی لیے جب تک جہاد فرض کفایہ ہو، اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں۔ مسئلہ جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو، اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کر دے اس فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں۔ ہاں اگر کسی وقت عام اعلان کے سبب یا کفار کے نرغہ کے باعث جہاد سب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی اور نہ قرض خواہ کی۔ اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد اگرچہ طبعی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہو، لیکن خوب یاد رکھو کہ انسانی بصیرت و دانشمندی اور تدبیر اور محنت عواقب و نتائج کے بارے میں بکثرت فعل ہوتی ہے۔ کسی مفید کو مضر یا مضر کو مفید سمجھ لینا بڑے سے بڑے ہوشیار عقل مند سے بھی مستبعد نہیں۔ ہر انسان اگر اپنی عمر میں پیش آنے والے وقائع پر نظر ڈالے تو اپنی ہی زندگی میں اس کو بہت سے واقعات ایسے نظر پڑیں گے کہ وہ کسی چیز کو نہایت مفید سمجھ کر حاصل کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ انتہائی مضر تھی، یا کسی چیز کو نہایت مضر سمجھ کر اس سے اجتناب کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ نہایت مفید تھی۔ انسانی عقل و تدبیر کی رسوائی اس معاملہ میں بکثرت مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال اور جان کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے تو کھلے گا کہ یہ نقصان ہرگز نقصان نہ تھا، بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ اسی لیے شہید کے مرتبے بہت زیادہ ہیں۔ جب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید سے پوچھ لیں گے کہ تمہارے دل میں کیا حسرت ہے، ارمان ہے، خواہش ہے، وہ بتا دیجئے، تو وہ عرض کرنے لگے گا اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ مجھے پھر زندگی عطا کیجئے اور میں دنیا میں جاؤں اور آپ کی راہ میں یعنی شہید ہو جاؤں۔ کیونکہ شہید کو جو شہادت کے وقت جو لطف اور مزہ حاصل ہوتا ہے
جو اللہ کی رضا کے لیے صرف وہ جہاد کرتا ہے، نفسانی خواہشات یا دنیا کے معلومات کے لیے نہ کرتا ہو، تو اس کو وہ جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ کسی چیز میں اس کو محسوس نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کو اس وقت کہ جب جنت کے باغ اور یہ سب نعمتیں یعنی وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانگے گا، اور یہ صرف یہی مانگے گا کہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے اور زندگی عطا کیجئے، اور پھر میں آپ کے راستہ میں شہید ہو جاؤں، اور بار بار اسی طرح وہ ذکر کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں گے کہ اب بس دنیا میں دوبارہ جانا نہیں ہے، لہٰذا تم کامیاب ہو گئے، اور اب میری جنتوں میں پھرتے رہو، جہاں چاہے وہاں جاؤ، اور جنت کے سب یعنی باغات اور بنگلے اور ہر چیز اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔